مولانا محمد اجازت صاحب سے پھر وہ آپ کو احکام اور اس کا آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. میں ایک بار آپ سے آپ سب کافی دور سے سفر کرتے ہیں وہ بھی کریں آپ سب بات میں بالکل ایگری کرتے ہیں بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مختمہ الفداء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأذن فی الناس بالحج. صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم سب کو ایک ایسی سعادت عطا کی ہے، ایک ایسی ہمارے نصیب میں ایک ایسا مقام لکھنے لگا ہے، ایک ایسی جگہ لکھنے لگا ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اپنے وحی کو نازل کیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں ان اراضی مقدسہ کو دیکھنا لکھ دیا کہ جہاں پر خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے ایسے کلمات کو لوح محفوظ سے نازل کیا ہے کہ جو انسان کے قلب میں نور میں اضافے کا باعث بنتا ہے. خداوند عالم نے ہماری آنکھوں کو وہ جگہ دیکھنا نصیب کر دیا کہ جہاں پر خداوند عالم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے آیت تطہیر نازل کرتا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو خداوند عالم کا لاکھ مرتبہ شکر ہے، پروردگار کا شکر کہ ہم لوگ بیت اللہ کی زیارت کریں گے، اس جگہ کا طواف کریں گے انشاءاللہ، کہ جہاں پر پروردگار نے بیت عتیق کے مقابلے میں اس کے ہی اس دنیا میں کیسا بیت اللہ بنایا. وہ بیت عتیق کے جہاں پر فرشتے مسلسل طواف کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبۃ اللہ دراصل جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا، تو جب دنیا میں بھیجا تو کہا کہ پروردگارا، جب میں تیری جنت میں تھا تو اس آسمان پر یا اس جگہ پر ایک بیت عتیق تھا جہاں پر ہر وقت فرشتے طواف کیا کرتے تھے. خداوند عالم اس دنیا میں میرے لیے ایک ایسے ہی جگہ کو مقرر فرما دے کہ جہاں پر میں تیری عبادت میں اس گھر کا طواف کرنا شروع کروں. خداوند عالم نے اسی عالم بالا سے جب عالم دنیا میں جس جگہ پر اپنے بیت کو مقرر کیا وہ مکہ کی سرزمین تھی. اس مکہ کی سرزمین پر خداوند عالم نے اپنا گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد کہا کہ اے آدم اس گھر کا طواف کرنا شروع کرو کہ فرشتے آسمان بالا میں بیت عتیق کا طواف کر رہے ہیں، اور وہ انسان کہ جس کو میں نے مسجود ملائکہ بنایا ہے وہ میرے اس گھر کا طواف کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا کہ ٹھیک ہے آپ نے میرے لیے گھر بنا دیا، لیکن میں یہاں پر تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی تو ہو کہ جو آپ کے گھر کا طواف کرے، کوئی تو مانوس ہو، کوئی تو یاور ہو، کوئی تو ایسا اور ہو. اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک فرشتے کو بھیجا. جب جنت سے ایک فرشتے کو بھیجا کہا کہ جاؤ اور جا کر تم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس گھر کا طواف کرنا شروع کرو.
انہوں نے طواف کرنا شروع کیا. جب طواف ہوتا رہا یہاں تک کہ جب انسان کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی اور اس سرزمین کے اوپر گناہ ہوا، جب پہلا گناہ ہوا، خداوند عالم نے اس فرشتے کو پتھر کی شکل میں رکھ کر اس کو حجر اسود بنایا. اور حجر اسود کی فضیلت میں ایک جملہ کہہ کے، ایک روایت کہہ کے آگے بڑھوں کہ کہا کہ یہ ید اللہ ہے. جس نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا، جس نے بھی حجر اسود سے استلام کیا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھا، ہاتھ کو بلند کیا اور حجر اسود کو ہاتھ لگایا، ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں رکھا. یعنی اتنی زیادہ فضیلت. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ان تمام مقامات مقدسہ کو ہمارے نصیب میں لکھا، اور پروردگار ہم لوگوں کو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ خیریت سے لے جائے گا. اور کوشش کریں گے کہ بہت سارے ایسے سوالات ان کا جواب دیا جا سکے، جیب سے جواب نہ دیا جا سکے، روایات سے جواب دیا جا سکے، اہل بیت کے فرامین سے جواب دیا جا سکے. سامان آپ کو پچھلی دفعہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو جو سامان دیں گے اس میں واٹر بوتل ہوگی، ایک فین ہوگا، ایک میٹا ہے چیز کام کی طرف سے تو آپ کو اوپر میں دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نیک ٹیگ وغیرہ یہ چیزیں پرووائڈ کر دی جائے گی. نیک ٹیگ ہوگا چونکہ اس میں کچھ تخلیقی نیک ٹیگ کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ سے نئی پالیسی آ گئی ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک پیٹرن کے مطابق لائیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پیچھے یا باقی چیزیں شو نہ ضروری ہے. اس وجہ سے آپ کو یہ ہے کہ ہم کیا کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی ٹائم پرووائڈ کر دیں. اگر نہیں پاسبل ہوگا تو ہم آپ کو ایک اور کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن جو آپ کو سامان دیا گیا ہے وہ بھی ساتھ ضرور لے کے جائے گا. شاید بعد آپ کو بتا ویٹ کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی بھی کہہ رہے آپ کو مطابق ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کی ادھر استعمال ہونے والی ہے. اس بات کو تین چیزوں کا بتانا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے یا دوران سفر فولڈنگ ایڈجسٹیبل وہ اسٹول جو ہوتا ہے وہ ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں. جی لے جا سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ سامان، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ ویسے حرم میں فولڈنگ چیئر ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں بھی مسجد الحرام میں، لیکن جہاں پہ آپ کے اپنے آپ کو ایک اور ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ اس کے مطابق اپنی چیزیں جا سکتے ہیں. جو ویٹ کی کیپیسٹی آپ کے پاس 40 kg تک آپ لے جا سکتے ہیں ہینڈ بیگ کے علاوہ. پچھلی دفعہ بھی بتا کے کر رہتا ہوں جاتی دفعہ آتی دفعہ آپ کا ویٹ بیگ کا ویٹ ہوگا وہ 40 kg ہوگا، اور اس کے ساتھ ہینڈ بیگ 7 kg زیادہ آپ سے بیسی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بارمان جدہ ایئرپورٹ پہ پرووائڈ کر دیں گا. یہ جو ویکسینیشن ہے ہم نے انڈیویجولی جا کے کروانی ہے. مجھے آپ اناؤنسمنٹ ایک دفعہ مکمل کر دیں گے، اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے سوالوں کے اس میں ساروں کا آدھے کا سولوشن نکالے گا انشاءاللہ. ویکسینیشن کے لیے ہم آپ سے 2 سے 3 دن کے درمیان آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ میری منظر یا خود کو جیسے ہی ہمیں آپ کی ٹائم فکس مل جاتا ہے اپوائنٹمنٹ، دین آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی فیملی اور آپ کو بھی ایک فارم دیا گیا ہے وہ کسی کے ساتھ لے کے کہ آپ کو آسانی سے آپ کا ویکسینیشن کا نظام ہو گا. اور آگے ہمارے ایک لڑکی سلمان صاحب آگے کھڑے ہوں گے جو آپ کو سرٹیفکیٹ کریں گے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کا کام کرنا ہے. اس کے علاوہ سامان کے علاوہ جب ہم ادھر جاتے ہیں تو کچھ کافی تھوڑی سی کیونکہ پریکٹیشن سے ہٹتے چیزیں ہوتی ہیں. ہم ورک آؤٹ کرتے جاتے ہیں وہ کرتے تھوڑا سارے پاس 8 منٹ ہوتا ہے. اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں تھوڑا کنجسٹیڈ ہو جاتا ہے. پھر میٹنگ میں آتے ہیں تو وہ اور تھوڑا سا مطلب 2 کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بیسیکلی یہ ہمارا جو ہے نا پیکنگ کا حصہ اسی طرح بنتا ہے، ورنہ پیکنگ بہت بوجھ کر جاتا ہے. اسی ریزن یہ ہے. باقی ہر چیز
جس کو اندازہ ہو جاتا کرنے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چیز کا آئیڈیا ہے. اس لیے میں وہ آپ کے روزگار کرنا چاہوں گا کہ جب آپ آرٹ سے جاری بات ہو ارفات سے سوری اپنی بلڈنگ سے ہوٹل سے ارفات لیے جائیں گے تو آپ کے عام مدد جاتے ہیں باتیں بھی ہمیں نہیں ہے کہ ہم اس لیے کہ ہمارے اور دیکھنا ہے کافی سارے لیے ایک طرف زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اور ویسے بھی وہ مسلم میں اس کا عدد بہت ہے تو آپ صاحب ہم سے زیادہ آپ کو چلا پڑ کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز بتاتے جائیں گے. جب عرفہ میں آتے ہیں تو وہ ٹینٹ ہوتے ہیں تو یہ جائنماز جو دیکھ رہے نیچے درمیان بھی ہے جس میں شاید یہ لگی ہو یا کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کوشش ہم کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پرابلم کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹ آپ کو کر سکیں کریں. یہ چیزیں اتنی بیٹر نہیں کرتی وہ تو پتا اوپر بھی شامل ہے لیکن اس کے بعد جگہ پوری ہوئی ہوئی ہے. ایک ایسا ہے تو یہ 120 سینٹی میٹر میں بیٹھ گئے یا دیکھتا ہوں تو ادھر تو صاف جگہ ہوتی ہے وہ جانے بعد پہ بھی سب سے آگے آپ لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جگہ ملے زیادہ سے زیادہ لیکن وہ باقاعدہ ہمارے گورنمنٹ نے ہی جگہ ملتی ہے اس وجہ سے وہ وہاں پہ آپ کو جا کے اے سی تو لگے ہوئے ہیں لیکن ادھر سے ٹمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ میں چینج رکھنا ہے. جس حد تک ہمارے لیے روشن ہوگی ہم آپ کے لیے ایکسٹرا آرڈر ورک کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس پہ ورک بھی کریں گے لیکن یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی ہی پڑنی ہے. جو آپ کی فیملی میں سے پہلے کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو گائڈ دے گا کہ بالکل چیز ایسے ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم زلفہ جاتے ہیں تو جو بات ایکسپیرینس ہے ہم کو دیکھنا کہہ رہا ہوں وہ بولتے ہیں کہ مجھے ایک بھائی کے دوست ہے خدا میں تعلق تھی لیکن وہ زلفہ میں ہمارا ہوٹل کون سا ہے اور وہ زلفہ میں خدا میں تعلق وہ یہ پسند ہے کہ ہم سے آسمان بالکل زمین پہ رہے یہ بات تو ہمیں جاننے کی ہوٹل ادھر رہنے والی بعض آپ نے ساتھ بھی ہوتے ہمارے بڑے بڑے سینئر سلمان بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس لیتے ہوتے ہیں تو آگے پانی کا کہنا کہتا ہے تو بوتل آگے مجھے لگتا ہے لیکن تو بات مجھے پسند ہے. ہم جو بھی عمل کریں گے وہ آگے بتانے کے کریں گے لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ کو باہر میں بات کریں. ہم کوشش کریں گے کہ یار ایک باہر میں پیسے کا جہاں سے راستہ نہ ہو وہ وہاں سے آپ کو ایک کٹی گروپ کو کر لیا جائے. اب جب ہم عرفہ سے وہ زلفہ جاتے ہیں جو مدرب کی طرف سے ہے وہ 100 بندے ایک پاس دی جاتی ہے اور وہ بھی بعض آپ میں بہت تحقیق سے ہوتی ہے. ہم اس کی کوشش کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ایکسٹرا کو کیونکہ ہم بھی اگر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں پیسے دے دیتے ہیں وہ بھی ہم آفیشلی کچھ کام اسپیڈ میں جسے کہتے ہیں کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن یہ ایک ہمارے اس سفر کا حصہ ہے. ہمارے پاس سب کچھ چیزیں نہیں ہوتی اس لیے آپ نے ذہن میں پتہ تیار کرنا ہے. اس کے بہتر ہم جو ویک پلان کرتے ہیں بلکہ وہ بیسٹ پلان ہے دوسرے لوگوں کا ویک پلان ہے جو ہمارے پاس ہے کہ کافی سے لوگ عرفہ سے مزدلفہ پیدل چلے جاتے ہیں اور وہ ہم سے بعض پڑوں سے لیٹ پہنچتے وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں بعض ماں میں چلی گئی ہوتی ہے کیونکہ سب کا روپیٹ کر ہوتا ہے اور رش بھی ہوتا ہے ماں ہوتا ہے اسے پولیس کو آیا ہے اس طرف سے وہ کھیلے کے بعد نہ والے کو دس پاس آئیں گے وہ نہیں کو کہنا تو اس کی گاڑی سے جائے والے ہو کچھ بھی عزیزوں کے آنے رسول ہیں وہ بہتری کی طرف بھی کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں لیکن پیدل چلنے والوں میں یہ بھی ایک گروپ آف لڑکی ہماری دور پہ جاتا ہے تو ہمارے عادل بھائی ایک کرتے ہیں یا ساتھ میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں کافی سے لوگ آلموسٹ لاسٹ ایئر اگر دیکھیں تو 60+ لوگ جو ہیں وہ پیدل کے کنفرٹ ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم آپ کو بھی بتائیں گے تاکہ یہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو یہاں سے اپنا مقصد نہیں ہے آپ کے مالک کے ہوتی اس طرح سفر ہوتا ہے تو تین جانے کا اس بات سے مزدلفہ سے بنا کتنا ڈسٹینس ایسا نہیں سفر تو بہت تھوڑا ہے 8 کلومیٹر ہے ٹوٹل عرفہ سے مزدلفہ لگتا ہے کہ 8 کلومیٹر ہوتا ہے تو میں گھنٹے میں آ لیتا ہوں بھائی میرے 10 منٹ لگے یا 15 منٹ میں کرتا ہوں پھر سو والے کرتے ہیں وہاں کو 15 منٹ میں کرتے ہیں
وہ سارے سفید لباس اور سارے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی اور بھی طرف ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں گروپ کی شکل میں اکٹھے ایک دوسرے کو خود آتے چلتے ہیں اکٹھے ہونا ہے تاکہ وہ کہیں نا مجھے آگے کو کہے گا کہ آگے میرے ساتھ تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. خاصا اس میں سے کوئی ڈسپلیس ہو جاتا ہے. کارڈ آپ کو دیے جائیں گے, آپ کسی کی گائیڈ لائن مدد کے آگے دیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن آپ گروپ کی شکل میں اکٹھے ہوتے چلیں گے اور آپ کو کہیں گے آدھا ہو جانے کے لیے بعد اس ٹائم پہ چلتے ہیں. وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ جو بیسٹ رہیں گے اس سے آپ سے یہی کرنے لگتے ہیں کہ آپ اس ٹائم میں ہمارے ساتھ ہم آتا ہوں گے. وہ چیزیں جو آسان کرتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ ہو وہ ایک درس ہوگا دوسرے روز میں اور تیسرا چڑھنا. ویسے مجھے ڈالیاں میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے چھین گئے ہم پھر بھی انتظامات کر کے کرتے ہیں. وہ چھوٹی سیٹ لے جاتے ہیں چھوٹی سیٹ لے جاتے ہیں اس کے اوپر کوئی کھانا لگا دیتے ہیں کچھ بھی لگا دیتے ہیں یا چھوٹا پیپر لگا دیتے ہیں. ڈی پلان ہم دیکھے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ جو سنتے ہیں تو آگے نہیں آتے تو پل کے ساتھ ہوگا. لیکن جو میری ریکویسٹ ہے وہ تین چیزیں آپ ایک درس ہوگا چھوٹی ہے چھوٹی جگہ اور فالو کریں کوئی پریشانی نہیں آئے. اس کے بعد مینا کے بعد مینا میں جب پہنچتے ہیں تو ہمیں صبح ہم بیٹھ کر بتایا جاتا ہے تو کبھی ہے لیکن اس کی اسپیس جو ہے نا نام آنے والی سمجھ لیں بہت مشکل ہے. وہ آپ سندے میں اجتماعی کربٹ سے ایک گزارنے ہم کریں گے یہاں کربٹ ہے لیکن اس میں آلموسٹ تھوڑے ٹائم کے بعد بس اسپیس پا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہمارے پکا کر کے رہ جاتے ہیں کچھ میرے ساتھ دیتے ہیں کچھ آپ جو ہے نائٹ اسٹیشن میں والے وہ پہلا ایسا کرتے ہیں بعد والا ایسا کرتے ہیں تو اس میں گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ایک دوسرے کا ملنا کلاس کے ساتھ ساتھ ہیں کہ یار یہ جگہ نہیں ہے آپ کو آرٹ میں نہیں آپ نہیں اس میں کوئی جب اس کے لیے ایک ساتھ ساتھ اور میری ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ ہم ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہمارے پلان کیا کریں گے کوئی شیڈول آپ کو کبھی گروپ میں کبھی سے رات کو ایک دو دن میں آپ کو ٹوٹل ہم کس لیے کہاں پہ ہوں گے وہ آپ کو ایک بار اور کون سی زیادت ہے ہم یعنی کام کی زیادت ہے کس لیے جا رہے ہیں کس لیے زیادہ کس لیے ہماری وائن کا پروگرام ہے شیڈول کا یعنی ٹوٹل شیڈول آپ کو شیئر کر دیا جاتا ہے. اس میں ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اجتماعی ہوگا. اجتماعی عمرے میں جو ہے نا تھوڑی سی میرے مہمانوں سے میری درخواست ہوگی مہمانوں سے میرے جو ہے بیٹے بھی سمجھے جس طرح مدد سمجھے کہ جو یگسٹر ہوتے ہیں وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ سائڈ میں ان کا کہ لوگوں کو ساتھ دے رہے ہو میری بہن کو سے ایک جو مائیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو ساتھ دیں گے لیڈیز کو ہم سینٹر میں بہت جا کرتے ہیں اور جینٹس کو باہر ایک گراؤنڈ پر لاتے ہیں جس سے کافی حساب میں کافی آسانی سے ہوتا ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری مجھے کے ٹائم پر کہ آپ کو وقت سے رہنے سب کچھ لاتے جاتا ہے لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں. یہ اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی ملک کی طرف سے کوئی پرابلم نہ آئے تو ہم آپ کو ایک منٹ کے لیے دیں گے. ابھی ہماری فائٹ کا کہتا ہے شیڈول آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو ریٹر میں گروپ میں بھی آ جائے گا پچھلی کا بھی بتا دیا جائے گا انشاءاللہ اس سنڈے کو سنڈے آ رہا ہے 26 مئی کو صبح 7 بجے کی ہماری ایئر سیال سے فائٹ ہے جس کے لیے ہمیں 3:30 پر جو ہمارا ہینڈل جہاں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں بلدو خان اسٹارٹ ہے ڈپارچر کے بالکل ایٹ سائڈ پہ جو بھی ہمارا جناب کا یا ملے کا یا خاصا ہو جاتا ہے ہمارے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کی تصویر اس کی ٹائمنگ سب کچھ آپ کو بھیج دیا جائے گا. 3:30 بجے صبح ساری ٹائم سے پہلے کریں آپ سب کو آپ کی سے بڑی بہت مانگ آتی ہے ضرور کیجیے گا. نہیں تو ہم لوگ اندر چلے جائیں گے کچھ لوگ ہم نے آپ کو چیزیں نہیں ہیں وہ پھر اگر کوئی ختم دے دیں گے تو باقی کئی لوگوں کو تو صاف کرے ہیں تو ہم کی کریں 4 بجے بورڈنگ ہو جاتی ہے. اور میرے ساتھ پچھلے باؤنڈری پہ ویسے جو لوگ لیٹ آئے تھے انہوں نے 44 سیٹس کے بعد بورڈنگ دے دی سب کچھ دے دیا ٹریول نہیں کر پائے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے پہلے جا کر اس دے دیے آسانی سے سارے لاتے ہیں. باقی آپ کو سر ہمارے بچے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے شب کا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں چل پا رہے
یہ آپ نے کوئی نہیں ہے، آپ اتنی کر رہے ہیں اتنی دیر میں نیچے کافی بیان بس ہارڈلی 2-3 منٹ کا ویٹ ہوتا ہے. میں آپ کو کہتے ہیں یہ بار بار کرنا سکھا رہا ہوں بعد لوگ بولتے ہیں یار کچھ سر نہ رہے ہیں تو وہ آپ نے ٹائم کو فالو کرنا تو آپ کو ایسا کتنے ٹائم سردی 2-3 گھنٹے لگتے ہیں لیکن وہ ہمیں لگے 2-3 گھنٹے جو ویٹ کرنا پڑے گا شام کے ٹائم پر. یہاں آ کے پھر تو سارا اس کا ایک ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا انتظار کرتا ہوں سے مکہ کتنا ٹائم وہ بھی 2-3 گھنٹے کے. پچھلے دفعہ بھی آپ سے بات کی تھی جو خدا خاصا کلاسز لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ کے دفعہ کوئی کسی کی وہ ملتی ہے یعنی کہتے ہیں یا تو ادھر کلاسز کی کاسٹ بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں فلم ملے گی کافی ٹائم لگ جاتا ہے دیکھنے کے لیے وہ نہیں ہے تو آپ اپنے ایک کلاسز ایکسٹرا رکھ لیں اور کچھ گزارش ہے کا ساتھ چلتا تھا ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے ہمیشہ کے ساتھ ہو گئے تو آپ تحریر کی ضرورت ہے کہ ہمیں آپ ساتھ جاتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے وہ میڈیکل سہولت بہت ساری فراہم ہے. یہ ہمارے لوگ کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی جا کے جو ہے نا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ میں آپ سے سیکھنے کے لیے دعا کر رہی ہے کہ ہمارے پوری طریقہ جو لوگ ریگولر میڈیسن یوز کرتے ہیں بلڈ پریشر کی شوگر کی کسی بھی قسم کی وہ اپنے پورے دن کی میڈیسن نہ لے کے تھوڑی سی ایکسٹرا میڈیسن لے کے جائیں. ایک تو جو پاس ایکسپیرینس ہے اس میں سے کئی دفعہ بندہ بھول جاتا ہے کہیں پہ جو میرا فیملی کا رہ گیا یا مہینے سے نہیں گیا تو رہ گیا جو چیزیں مینج کرنی ہے یا تو اللہ کرے آپ بالکل کسی کو بھی وہ بھول جاتا ہے وہ کسی کو فلیٹ کرنے کے لیے اپنی ہی صورت میں بات آگے چاہتا ہے اس لیے مادہ سے بھی میڈیسن ایکسٹرا اس کے علاوہ آپ کو کچھ لوگوں کو سارے لوگوں کو کچھ لوگوں کو جیسے میڈیسن کا پاؤچ بنا کے دیا گیا جو ڈاکٹر صاحب کو کیپٹل لاتے ہیں کہ اس میں آپ کے استعمال کے لیے میڈیسن دی گئی ہیں وہ آپ کی مہربانی ساتھ میں ابھی آپ کو 17 لوگ ہیں تو آپ کو سلمان صاحب کے آدھے دے دیتے ہیں وہ ایک ساتھ اپنے بیگ میں لے کے لے جائے گا. آپ کو یہ مکہ میں ہم آپ سے جانے ساتھ لے رہے ہیں. یہ لوگوں نے ریگولر میڈیسن 30 40 دن کی ہمیں ریکویسٹ کی اور رکھنے کے لیے ایکسٹرا پوزیشن 15 دن کی ایکسٹرا رکھنے کے لیے 40 دن وہ ادھر سے جاتے ہیں ڈسکرپشن کے ساتھ آدھی گھر سے بیک کروا کر جائیں. جب آپ ویکسینیشن کے لیے جائیں تو اپنی میڈیسن ساتھ لے کے آئیں اور کوئی سارے ساتھ ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے گا. جنہوں نے ابھی تک اپلیکیشن پہ سائن نہیں کیے وہ ذرا میری باتیں ہوگی سلمان صاحب سے باہر جا کے اس میں چل جاتے ہیں. ابھی میں تھوڑی سو ناظر بلال صاحب سے اور جناب عادل بھائی سے وہ احرام کی پریکٹس بلکہ آپ کو کوئی سوال ہے کسی کو تو اگر کسی کو کوئی نہیں ہے کوئی سوال ہے لیڈیز میں سے ہے تو کوشچن لکھ دیں یا ویسے بتا دیں یا آپ کو جیٹس میں سے کوئی ہے تو پلیز کریں. یہ سب چٹائی آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں بہت اچھی ہے. جتنا بدن کا ساتھ رکھے کوئی اینولاس رکھے تو بھی گزارا آ جاتا ہے لیکن آپ اگر لے کے جانا چاہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے ساتھ رکھے.
بہتر ہے، وہ سب کو آسانی ہے یوز کرنے میں. ٹھیک ہے جی. اور دوبارہ اگر کہتے ہیں میں دوبارہ دوبارہ بات جی جی اگر کوئی آپ نے سے اس طرح نہیں ماننا چاہا ویسے ہم ادھر بھی ہر ایک اس طرح نہیں ماننا چاہا جیسے احمد مان کے آپ لوگ لیکن آپ کو پریکٹس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ جب مسجد جو سارے سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ماشاء اللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی. اونچا تو آپ اتنا مرضی کر لیں آپ کے کوئی فرق نہ، بس آپ کو چلنے پھرنے میں آسانی ہونی چاہیے. ہاں بیڈ بھی یہ دیکھو، یہ بیڈ بھی آ گیا، اس سے سپورٹ ہو جاتی ہے بس یہ بیڈ. ویسے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کو اس طرح راؤنڈ کر لیں 4 دن یہ ہم آپ کے نا نہیں بدلنا چاہیے. بیڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بیٹری کی ضرورت نہیں پڑتی. جتنا لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یار احرام میں بھی پرابلم آئے گی اتنا ہی یہ کمفرٹ زون ہے. آپ ان شاء اللہ کرتے ہیں بھی پہلی دفعہ جب بات آتا تو میں بڑا غصہ جا کے ڈولتا نہیں جائے گا تو اس لیے آپ ہم ادھر ہی ہو گیا آپ کے ساتھ اور یہ بڑا آسان ہوگا. یہ بھی میں ایک دفعہ رپیٹ کرنے لگا ہوں. کہتا ہے کہ آپ نے لے کے چیزیں جانی ہیں آپ کو گروپ میں بھی یہ میسج کر کے اس میں بتائی ہیں کہ کیا کیونکہ بڑے ہیں اگر اپنی بسوں میں ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے وفا میں جو آپ کو چیزیں ضرورت پڑے گی وہ احرام بیڈ احرام کینچی کے اوپر یہ کنفرم تین چیزیں اگر کوئی غسل ادھر جا کے کرنا چاہتا ہے واش روم ہوتے ہیں اگر آپ شروع کے ساتھ اور ساتھ میں ہو گیا یہ 5 چیزیں آپ کے ہینڈ بیگ میں نیچے میں اور بڑے بیگ کے اوپر 3 چیزیں ہوں گی مشہور ہے والی تھیلی چیزوں والی تھیلی تو آپ اور صحیح کی دعا اور کینچی پچھلے دفعہ بھی ایسے بتایا گیا تھا کہ کینچی آپ کے چھوٹے بیگ میں نہیں ڈالنے دیتے ہینڈ بیگ میں اور اپنی کوئی بھی چیز نہیں ڈالنے دیتے اس لیے وہ آپ کی مہربانی کو بڑھ جائے. ابھی میں کام سے چل کر کسی کو کچھ سوال تھا دوبارہ میں آپ کو مانتا ہوں ابھی آپ سے یہ بل بات ہے بولے آگے آگے آپ آ رہے ہیں کیونکہ جو بتا نہیں سمجھتا نا اس کے لیے میں کہتا کہ کوئی بات یہ جو کینچی ہے کینچی کو بیٹ کرتا ہے علی صاحب آپ کو اس وقت ایسے ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ میں سائڈ کرنا ہے اپنے ہاتھ چھوڑ دینا بس یہ اس کا ایکٹیویٹی ہے. ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ بال میں چھوڑ دینا اور یہ ڈل کرنا ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے. اور ایک اور چیز ادھر آپ کو کئی لوگ کہیں گے کہ آپ اپنا گندہ جو ہے نا وہ صاف نہیں کرتا وہ آ رہی ہے وہ ایسے تشریح میں ہمارے جو آسان آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بتا دیں گے ان شاء اللہ کہ جو ہے ہمارے کو دونوں بندے جیسے ڈالنا ہی نہیں ہے وہ اسی طرح ہم مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ ساتھ میں مسائل آتے ہیں کہ وہ ان شاء اللہ ہم آپ کو میری درس میں بتا دیں. مجھے سوال ابھی میں ایک دفعہ آپ سے درخواست بلکہ تلبیہ کے بارے میں یہ چیز ہے کہ تلبیہ جو ہے نا پورے لوگ پڑھتے ہیں آپ کے کھانے کا بتا ہم نکاح سے بعد جب بھی ہم داخل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم تلبیہ نہیں پڑھتے وہ پھر آپ ضرور میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں یا کسی عبادت میں مشغول کر لیں تلبیہ نہیں پڑھیں گے. ابھی ہم مل کے ساتھ کو تلبیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ
700 डॉलर 700 रियाल साथ रख लेते हैं। अभी जो आज के लंगर की तरफ से तमाम है, बल्कि सबसे पहले आपको पता होता है इस्लाम की इजाजत होने लगी है, यहाँ पर तमाम जो ताल्लुक के साथ आपको दुनिया तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। आज का जो लंगर है वो मंसूब है, आज का जो लंगर है वो मंसूब है मौला रज़ा इस्लाम से जिनकी तरफ से वो लंगर है, उनके पर मोमिन उनके हाजिरी की मानता ख्वाहिशात पूरी हो लेकिन ये जीवन में तबरकत नहीं है, किसी भी मत में किसी भी लिहाज में काम किया है जो सैनिया ने किया है उनके लिए जो शुभा है बाबा ने सैनिया की टीम ये जो करने के पर बुलाना थे आज हमें नहीं है जैसे खालिदा के साथ और स्पेशल फरमान साहब की बड़ी शिमाला में गाँव के ताल्लुक से नवाजे सबके मांग के पर उम्मीद करके पा रहे हैं तमाम सवाल है कि इनाम के दरमियान कुछ और टेस्ट कर सकते हैं जी बिल्कुल खाने का जबकि आप ना खाने में तो देखकर घुमाता है तो इसलिए ब्रश और टेस्ट का कोई इसमें अर्थ नहीं कुछ ब्रश वगैरह देखे जाने चाहते हैं कि वो तो की बगैर खुशबू के शैम्पू ले जाएंगे आप देखिए 24 घंटे इनाम की आदत नहीं है नहीं कर सकते इसी तरह से इनाम की हालत में जो है आपको वेस्ट ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते आपके मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाएगी बगैर अगर स्मेल के बगैर इस तरह की पेस्ट वगैरह मिलती भी हैं कि जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डरलेस जिसके अंदर हमारे पास स्मेल नहीं होती वो अगर इस्तेमाल करें तो ठीक। जहाँ तक बात है कि इसको जो प्यास किया जाता है मसाले खाने के साथ या खाने की खुशबू हाँ खाने में ही आप वो तमाम खाने में ही जो खुशबू नंदा होते हैं मिसाल के तौर पर आप इलायची का चबाना शुरू कर दें मिसाल के तौर पे आप ज़ाफ़रान वाली को इस तरह के खाना खाना शुरू कर दें कि जिसके नतीजे में आपको हो कि आपके मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाए या कोई और इस तरह का खाना भी। लेकिन एक जो रेगुलर खाना होता है कि जिस तरह से भी आप यहाँ पर भी खाएंगे और वहाँ पर भी आप खा रहे हैं कि जिसकी खुशबू उसकी ज़ाती है लेकिन उसको खुशबू की वजह से नहीं खाया जा रहा, यानी इलायची को जो मुँह में डाला जाता है वो खुशबू की वजह से डाला जाता है ना कि पेट की दुरुस्तगी की वजह से। लेकिन खाने को खुशबू की वजह से नहीं खाया जा रहा होता, पेट भरने के लिए खाया जा रहा होता है। इस वजह से इस खाने में मुश्किल नहीं है लेकिन खुशबू कुनंदा या कोई भी ऐसी चीज़ जो सबब बने आपके बदन से खुशबू का या आपके मुंह से खुशबू का तो वो लायजूज़ वो जायज़ नहीं होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो वीज़ा है आपका पेज पे आपको व्हाट्सएप ई वीज़ा आपको व्हाट्सएप में कर दिया गया सब बंदों को पर्सनली तौर पे, पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होता। जी जी वीज़ा टिकट आपको फिर भी भेज दी गई है, सॉरी वीज़ा आपके पर्सनल पे भेज दिया गया है और जो टिकट है वो आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। ठीक है, हमारा जब हम एक इज्तिमाई तौर पे जाने का ऑब्जेक्ट भी यही है कि आप इकट्ठे तौर पे चलेंगे और
اس کے بعد جو ہے ٹکٹ ہمارے ایک بندے کے پاس ہوگی, وہ ریکگنائز کرتا جائے گا, یہ پہچان کرواتا جائے گا یہ ہمارا بندہ ٹھیک ہے یہ جانے دیں, وہ ہمارے بندے کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے سر, مہربانی. بر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ النظر الی کعبہ عبادتن, کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور اسی طریقے سے النظر الی وجہ علی عبادت, سبحان اللہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور کتنا ہی خوبصورت ہوگا وہ لمحہ کہ جب انسان دل میں امیر المومنین کی محبت سے اس کعبے کی طرف نگاہ کرے, اور نگاہ کر کے جہاں پر ید اللہ سے انسان اپنے ہاتھ کو مس کرے حجر اسود کے ساتھ, تو وہ لمحات انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت اور پرکیف لمحات ہوں گے. اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ وارد ہوں گے کعبۃ اللہ میں, کہ جہاں پر پروردگار ہم لوگوں کو اپنے اس وجود لامتناہی میں فنا کرنے کی توفیق عطا کر دے. تو بہرحال یہ ہاں ہم لوگوں کے پاس جو اس طرف ہے نا, وہ ہاں جی بابی عبدالعزیز ہمارے جاتے ہیں وہ مستجار کے سامنے, استجار کے سامنے. تو بہرحال یہ ہمارے پاس جس دروازے سے ہم لوگ ابھی داخل ہوں گے, 4 آپ کے سامنے اس کے کونے کعبۃ اللہ کے موجود ہیں. اسی طرح سے کعبہ وہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ حقیقی بھی اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. اس کے 4 ہمارے پاس کونے ہیں. ایک حجر اسود کی طرف ہے, اس کے بالکل پیچھے ہمارے پاس رکن یمانی ہے, ایک رکن شامی ہے, اور ایک رکن عراقی ہے. تو یہ 4 ہمارے پاس رکن ہیں کعبہ کے. کہ جب ہم لوگ طواف کا آغاز کرتے ہیں اور باب عبدالعزیز سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں, تو یہاں سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں. تو یہ رکن یمانی ہمارے سامنے آئے گا. رکن یمانی کی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو مفصل وہاں پر آپ کی خدمت میں کعبہ کی معرفت کے عنوان سے بھی ایک درس انشاءاللہ وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں پر ملتزم کہاں ہے, یہاں پر مستجار کہاں ہے, باب ثانی کہاں ہے. باب ثانی ابھی بہرحال بہت زیادہ مختصر کر کے اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ جو رکن یمانی کا حصہ ہے, یہ وہ حصہ ہے کہ جو جہاں پر انہوں نے باقاعدہ سے دیوار کا شق ہوا وہاں پر نمایاں ہے. بہرحال تحقیق کے مطابق کہ کعبہ کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے. ایک کعبہ کا وہ دروازہ ہے کہ جو ابھی اس وقت موجود ہے باب الکعبہ, اور ایک اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور ہمارے پاس مستجار کے ساتھ ایک اور کعبہ کا دروازہ موجود تھا جو ابھی بند کر دیا گیا. ابھی تو جب بہرحال ابھی ہم لوگ جائیں گے تو اس کے جو ستارے کعبہ ہیں وہ کعبہ کے بالکل آخر تک موجود ہوں گے, تو ہم لوگ اس دروازے کی اس طرح سے زیارت نہیں کر سکیں گے. لیکن جب وہ حج کے ایام آتے ہیں اور باقاعدہ سے ایک سفید پٹی کعبہ کے ساتھ بھی لگائی جاتی ہے, اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے اس غلاف کعبہ کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ نمایاں ہو جائے گا. تو اگر آپ لوگ ابھی پیچھے آ کر بھی میرے دیکھیے تو یہاں پر ان لوگوں نے اس ماڈل کے لیے پیچھے اس دروازے کا جگہ بنا رکھی ہے کہ جہاں پر پہلے وہ باب الثانی موجود تھا اور وہ باب الثانی ابھی بند کر دیا گیا ہے. اس باب الثانی اور رکن یمانی کے درمیان جو ہے وہ مستجار کہلاتا ہے. اور یہ وہ مقامات ہیں, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کے لیے معصومین علیہ السلام باقاعدہ قیام کیا کرتے تھے اور قیام کر کے خداوند عالم سے دعا کیا کرتے تھے. بہرحال مستجار کا میں ابھی جب بہرحال یہ تحقیقات وغیرہ انجام دے رہا تھا تو یہ جو مستجار کا علاقہ یا مستجار کا جو حصہ ہے اس کو بہت زیادہ فضیلت اس وجہ سے بھی دی گئی کہ رکن یمانی اور مستجار کے درمیان جگہ تھی کہ جہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائی ہیں اور تشریف لا کے ستارے کعبہ کو تھام کے کہتی ہیں کہ پروردگارا تجھے میرے شکم میں موجود جنین کا واسطہ ہے کہ میری مشکل کو آسان کر دے. یہاں پر جیسے ہی بی بی نے دعا کی ہے تو ساتھ ہی کعبے کا دروازہ شق ہوا ہے. کعبے کا دروازہ ساتھ موجود ہے. کعبے کا دروازہ نہیں کھلا بلکہ کعبے کی دیوار شق ہوئی ہے اور بی بی اندر تشریف لے گئی ہیں اور یہاں تک کہ 3 دن مان رہتی ہیں. اور یہ سارا واقعہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں موجود ہے. یہ ہمارے پاس مستجار اور باب الثانی اور رکن یمانی کی بات. یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگ یہاں داخل ہوں گے اس قافلے کو جم کرتے ہوئے اور کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے ہم نے قبلہ مولانا فرمان اچھی صاحب سے بھی سیکھا اور اسی طرح سے داخل ہو کے آہستہ 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 ہم لوگ مقام ابراہیم کے اندر طواف کریں گے. وہ جو کرسی نے رکھی وہاں پر وہ مقام ابراہیم ہے کہ یہاں پر باب الکعبہ سے لے کے وہاں پر مقام ابراہیم تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 22 میٹر تک کا ہے.
26.5 हाथ कितने बनेंगे? 22 मीटर बनेंगे, दुरुस्त। 26.5 हाथ का फासला है। और मकाम इब्राहीम तक का क्यों हम लोगों को कहा गया कि इसके दरमियान आपको तवाफ़ करना है? वो इस वजह से चूँकि मकाम इब्राहीम ख़ुद रसूल खुदा ने वहाँ पर नस्ब किया और इसके पीछे से बाकी घरों का जो सिलसिला था वो शुरू हो जाता था, यानी जो तवाफ़ का सिलसिला था वो इधर ही मकाम इब्राहीम के अंदर दाखिल होता था। लेकिन बहरहाल मराजे हम लोगों को इजाज़त देते हैं कि रश होने की सूरत में मकाम इब्राहीम के बाहर भी अगर तवाफ़ करना हो तो वो भी तवाफ़ काबिल कबूल है, उसके अंदर कोई इश्काल नहीं। लेकिन हद्दल इम्कान हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग मकाम इब्राहीम के अंदर ही तवाफ़ करेंगे। यानी महाराजा आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह ख़ामनेई इस चीज़ का फतवा उनके पास मौजूद है, यानी वो फतवा देते हैं कि जहाँ तक फैलाव है मताफ़ का यानी तवाफ़ का, उस फैलाव तक भी अगर आप तवाफ़ करें काबा का तो कोई उसमें इश्काल नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से दाखिल होंगे, हमारा जो लेफ़्ट कंधा है वो काबे की जानिब होगा। और इसमें एक और ख़ूबसूरत बयान करूँ कि मैंने जब अपने उस्ताद को हाथ तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि इंसान का दिल किस तरफ होता है? तो मैंने कहा उल्टी तरफ। कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमने दिल खुदावंद आलम को वहाँ देना है, यानी परवरदिगार की जानिब दिल है, हमारी धड़कनें खुदावंद आलम की जानिब इंशाल्लाह वो दिल धड़केगा। खैर यहाँ हजर अस्वद से हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल सामने एक ग्रीन भी लगी होती है कि जिसको इधर नहीं लगी हुई, राइट साइड वहाँ पर लगी होगी, जिसके नतीजे में हम लोगों का कंधा है और हम लोगों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त बैठ जाएगी उस तवाफ़ के लिए। और हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के अपने पहले शौत का, अपने पहले चक्कर का आगाज़ करेंगे। हजर अस्वद से ही आगाज़ होगा और हजर अस्वद ही पर हमारे जो तवाफ़ 7 चक्कर वो मुकम्मल होगा। कि हजर अस्वद के नीचे एक रेड लाइन भी होती है। हाँ, वो लाइन भी आपको रेड खत्म हो गई है, वो वैसे उन्होंने फिलिंग स्किन कलर की कर दी यार, उसी पत्थर के कलर की आपको महसूस हो जाएगी वहाँ पर। मैं जब पहले ये वो पुरानी बात है। हजर अस्वद से इंशाअल्लाह ताला हम लोग तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये हमारे पास बाबुल काबा है। ये बाबुल काबा के जो इस वक्त दरवाज़ा मौजूद है और उसके ऊपर इसी तरह का गिलाफ भी मौजूद है। हजर अस्वद और हमारे पास जो बाबुल काबा है इसके दरमियान के हिस्से को मुल्तज़म कहा जाता है। यहाँ पर बहरहाल एक इस वक्त उन लोगों ने पुलिस वाला खड़ा किया होता कि जो बाकायदा से हजर अस्वद का जो बोसा लेने के लिए आगे आ रहे होते, उस भीड़ को हटा रहा होता, किसी को धक्के दे रहा होता, किसी को कुछ कर रहा होता। लेकिन ये जो हमारे पास मुल्तज़म का कह लीजिए कि हिस्सा है काबा का, वो इस कदर मुक़द्दस है कि यहाँ पर हमारे जो रिवायात में होता है कि जब हज़रत हुज्जत तशरीफ़ लाएंगे तो एक हाथ उनका हजर अस्वद पे होगा और एक हाथ से मुल्तज़म के मकाम पर सितारे काबा को पकड़ा होगा और वहाँ से सदा को बुलंद करेंगे, अना महदीउल मुंतज़र, मैं वो महदी हूँ कि जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। और साथ वहाँ से सदाओं को बुलंद करेंगे कि मैं उसका बेटा हूँ कि जिसको करबला में शहीद कर दिया गया। और इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से जब 7 सदाएं देंगे इसी मुल्तज़म के मकाम पर खड़े होकर, तो यहाँ से जो अफराद होंगे कि हर ज़ीरू और हर नफ्स के कान में जब वो सदा आएगी और इमाम अलैहिस्सलाम को लब्बैक कहते हुए कदम बढ़ाएंगे तो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए खुद काबतुल्लाह पहुँच जाएंगे। हम लोग यहाँ से अपने तवाफ़ का आगाज़ करेंगे और ये मुल्तज़म और ये बाब काबा और इस तरह से कि हम लोग इसी तरह से तहारत की हालत में, यानी हमारे पास वो मकामात के जहाँ पर हमारा बावज़ू होना ज़रूरी है, एक तवाफ़ और नमाज तवाफ़। सही में अगर हम लोग वज़ू के बगैर भी सही करें तो वो मुश्किल नहीं है, लेकिन तवाफ़ में हमारा वज़ू होना शर्त है। और वहाँ पर बहरहाल हमारे पास अहकाम है कि अगर कोई एक किसी का वज़ू टूट जाता है तो वज़ू टूटने की सूरत में हम लोग वहाँ पर ये देखेंगे कि वो कौन सा चक्कर है। अगर तो वो 4 चक्करों से पहले उसका वज़ू टूट गया तो उसको दोबारा से वज़ू करके पहले चक्कर से आगाज़ करना है। लेकिन अगर उसका 4 चक्कर मुकम्मल होने के बाद वज़ू टूटा है तो वो दोबारा वज़ू करके वहीं से चौथे चक्कर से अपने उस तवाफ़ का इदामा उसको कंटिन्यू कर सकता है। और बहरहाल वहाँ से फिर उसको आगे इस्तिमरार और उसको आगे से यानी उसको वहीं से आगे बढ़ा सकता है। यहाँ से हम लोग इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे और हमारा जो लेफ़्ट कंधा है वो इसी तरह से काबे के गिर्द काबे की तरफ रहेगा और हम लोग तवाफ़ को जारी रखेंगे। ये हमारे पास रुकन अराकी है, रुकन अराकी, रुकन यमानी, रुकन शामी, ये हमारे तरफ, यानी क्या मतलब, यानी अराक की तरफ का जो काबे का हिस्सा है वो रुकन अराकी, यानी इस तरफ आगे जो है हमारे पास अराक का हिस्सा, एक तरफ शाम का है, एक तरफ यमन का है और एक तरफ जो हजर अस्वद के जहाँ से हम लोगों ने उसका आगाज़ किया। ये जो आप इसकी गोलाई का हिस्सा देख रहे हैं ये हतीम कहलाता है या हिजर इस्माइल भी इसको कहा जाता है। ये काबा के अंदर
کا حصہ ہے، یعنی ہم لوگ اس میں سے طواف نہیں کر سکتے. اب اول تو ویسے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس میں سے کراس کر جائیں گے. یہاں پر بھی ایک دروازہ لگا ہے اور وہاں سے بھی انٹرنس ہے، تو اگر کوئی کوشش کر کے گزر بھی جائے گا تو اس صورت میں بھی اس کا وہ طواف نہیں ہوگا. بس طواف میں حجر اسماعیل کا یا حتیم کے اس حصے کا آنا ضروری ہے، اور یہ اس قدر کہہ لیجئے کہ مقدس ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو احرام کی حالت میں اس حتیم میں آ کر میزاب رحمت کے نیچے، میزاب رحمت یعنی ایک پرنالہ ہے کہ جہاں پر جو اگر بارش کا جو پانی ہے کعبے کے اوپر جمع نہ ہو تو اس سے وہ بارش کا پانی نیچے آتا ہے. اس میزاب رحمت کے نیچے اپنے پیٹ کو برہنہ کر کے، یعنی اس سے لباس کو ہٹا کر، اس سے اپنے احرام کو ہٹا کر اس مقام پر آ کر امام علیہ السلام خداوند عالم سے اپنے بطن کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے خداوند عالم سے دعا کیا کرتے تھے. اور یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا مقام ہے. انشاءاللہ تعالی خداوند عالم ہمیں توفیق دے گا کہ ہم جائیں گے اور اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے امام کے لیے، تمام مظلومین جہان، مستضعفین جہان کے لیے انشاءاللہ تعالی وہاں پر جا کے ہم لوگ سب کے لیے دعا کریں گے. تو یہ میزاب رحمت، اور میزاب رحمت کے نیچے اس طرح سے ہمارے پاس بہت ساری روایات ملتی ہیں. اس حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہے کہ جو کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے. بس وہاں پر موقع ملتا ہے انسان کو کہ وہ حتیم میں جائے، اور حتیم میں جا کر کچھ بعض اوقات وہاں پر بہت بھیڑ کی وجہ سے، بہت زیادہ رش کی وجہ سے تو 2-3 دوست ساتھ اکٹھے چلے جاتے، 2-3 حاجی ساتھ اکٹھے چلے جاتے. ایک آدھا تھوڑا سا جگہ بنا لیتا، جگہ بنا کے تو جو پہلا ہے سب بن گئی الحمدللہ. بڑا نہیں، لیڈیز جینٹس کا علیحدہ ٹائم، اور ابھی عمرے پہ ہم گئے تھے تو صاف تھے. اللہ کرے حج کے لیے بھی کھلا ہو تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو رات کے ٹائم تو جو ہمارے پاس وہاں پر بہرحال اس حتیم میں نماز پڑھنے کا ثواب، ابھی جب خداوند عالم نے پہلے توفیق دی تھی تو تب تو اس طرح کی صف نہیں تھی، تو اس طرح سے نے جگہ بنا لی اور فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جب طواف کا آغاز کریں گے حجر اسود سے کریں گے، اور اپنے لیفٹ کندھے کو اسی طرح سے کعبہ کی طرف رکھتے ہوئے 7 چکر لگائیں گے. اب بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے ابھی یہ یقین ہو گیا یا مجھے شک پیدا ہو گیا کہ میں نے ایسے مڑ کر دیکھا اور مڑ کر دیکھ کر میں 10 قدم آگے چلا گیا، 20 قدم آگے چلا گیا، کوئی اور ایسی چیز مجھے دکھائی دے دی وہاں پر کہ جس کے نتیجے میں 15 قدم آگے چلا گیا اور میرا کندھا جو ہے وہ کعبے کی جانب نہیں تھا. تو ضروری ہے کہ میں وہ 10 قدم واپس آؤں، 10 قدم واپس آؤں، 15 قدم واپس آؤں، جہاں تک مجھے یقین حاصل ہو جائے کہ یہاں سے میں نے اپنے کندھے کو یعنی کعبے کی طرف نہیں رکھا تھا، اور میری جو مثال کے طور پہ بدن تھا وہ ابھی درست طواف کی حالت میں نہیں تھا. مجھے وہاں سے واپس آنا ہے اور دوبارہ وہاں سے پھر کیا کرنا ہے، اپنے اس طواف کا، اس چکر کا آغاز کرنا ہے. وہ 15 قدم ہے، وہ 20 قدم ہے، یعنی جہاں پر بھی انسان کو اس چیز کا یقین حاصل ہو جائے کہ یہی وہ جگہ ہے، یعنی میں اس طرح سے الٹا نہیں چل سکتا، مجھے سیدھا ہی چلنا ہے. بہرحال اس کے اندر حکمتیں ہیں، بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی لطافتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جہاں تک توفیق ہو سکی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں اس کو، تاکہ جب ہم لوگ واقعاً کعبے کا طواف کریں تو اس سے لطف اندوز ہوں، یعنی وہ اس حص کو حص کر سکیں. یعنی میرے پاس وہ بھی الفاظ ابھر نہیں آ رہے، اس معنویت کو اپنے بدن نہیں اپنے نفس کا حصہ بنا سکیں. یعنی جس طرح سے انسان خوشی کو محسوس کرتا ہے نا، دکھائی نہیں جا سکتی. بہت ساری ایسی لطافتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کسی کو دکھا نہیں سکتا، لیکن اس کی وجہ سے یعنی ایک وہ فارسی میں کہتے ہیں سین وصل ہو جاتی ہے اس کی نا، اس کی ایک تار خداوند عالم کی ذات کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ پھر پروردگار اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور کہتا ہے بس ٹھیک ہے ابھی یہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال ہم لوگ اس طرح سے ہم لوگ کیا کریں گے، اسی حالت میں اپنے الٹے کندھے کو کعبے کی جانب رکھ کے حتیم سے باہر ہم لوگ 7 اپنے چکر کو پورا کریں گے، یہاں تک کہ حجر اسود تک جب پہنچیں گے. حجر اسود تک پہنچنے کے بعد ہمارا 7واں چکر، یعنی حجر اسود ہی سے ہمارا چکر سے مراد یعنی طواف کا جو سلسلہ ہے شوق وہ آغاز ہوگا، اور حجر اسود پر اس کا اختتام ہوگا، مکمل ہوگا. ایک سوال ہے، یہ رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے یا رائٹ ہینڈ سے؟
وہاں پر آپ ایک لہجے کے لیے تھوڑا سا توقف کرتے ہیں, یعنی جہاں پر آپ کا شوط ثانی یعنی جہاں پر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہا, اس کے بعد سے دوبارہ سے آپ نے وہاں پر آغاز کر دی. طواف کے درمیان ہم خانہ کعبہ کو یا حتیم کو چھو سکتے ہیں؟ سوال دیکھیں وہاں پر میں نے جہاں تک دیکھا وہ احتیاط ہے کہ آپ حتیم کو اس طرح سے چھوتے ہوئے نہ جائیں, یعنی آپ کی توجہ جو ہے وہ آپ کی اس شوط کی طرف رہنی چاہیے. یعنی آپ مثال طواف کرتے کرتے ایک دم جا کے آپ کو جگہ ملی اور آپ جا کر چپک گئے کعبے کے ساتھ اور آپ نے دعا کرنی شروع کر دی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. بس ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے طواف کو مکمل کریں اور طواف مکمل کرنے کے بعد خداوند عالم انشاءاللہ توفیق دے گا, پھر جا کے چپک جائیے, پھر جا کے مثال کے طور پہ جو دعا کرنی اور جس طرح سے بھی آپ کا. بس اگر آپ طواف کر رہے ہیں اس کے اندر موالات شرط ہے, یعنی اس کا پے در پے ہونا شرط ہے. آپ کوئی ایسا عمل بجا لاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سلسلہ طواف میں تعطل پیدا ہوتا ہے, اگر وہ تعطل پیدا ہو جائے تو وہ طواف ٹھیک نہیں رہے گا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں بوٹل میں پانی رکھ لیجئے, وہیں پر ہلکا سا وضو کر کے پھر سے, یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں. پانی سے وضو کر سکتے ہیں کولر کے پانی سے. کولر میں دراصل نا ویسے ہوتا بھی ہے اس طرح, اب جس کو پرابلم ہے نا مثال کے طور پہ جو اپنا وضو بہت زیادہ باقی نہیں رکھ سکتا, یعنی اس کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے اس حوالے سے, تو وہ کیا کرے کہ بوٹل کے اندر نا پانی رکھ لے. تو آپ نے وہ ذرا مفصل وضو نہ کریں کہ اس کے اندر کلی بھی ہو اور اس کے بعد پھر ناک میں بھی پانی جا رہا ہے اور سارا سلسلہ. اس میں جو واجب وضو ہے واجب وضو کر لیجیے, اپنے چلو کے اندر پانی بھریے اپنے چہرے پہ اور دائیں بائیں ہاتھ مسح کر کے وہیں سے آگے سے آغاز کر دیجیے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اب انہوں نے حرم کے اندر بھی ایک کارنر میں وضو خانے بنا دیے ہیں. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ جہاں پر صحیح میں دعائیں ہوتی ہیں, جہاں پر آب زمزم ہے, جس طرح سے بھی میں نے پوچھا کہ اگر آب زمزم ہے تو وہاں پر للشرب فقط ولا یجوز منہ الوضوء, یا اس طرح کر کے نا کچھ عربی میں لکھا ہوتا انہوں نے کہ اس سے وضو جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس سے وضو جائز نہیں ہے, یعنی بعض اوقات کچھ اچھے دوستوں نے یہ کام کیا کہ وہ وہاں سے پانی بھرا اور پانی بھر کے کہا کہ اب تو یہ میرا پانی ہو گیا, جب میرا پانی ہو گیا تو اس صورت میں بھی میں اس سے بے شک وضو کر لوں. تب بھی اس سے وضو دونوں کے نزدیک, نہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک اور نہ ہی آیت اللہ خامنی کے نزدیک, دونوں کے نزدیک جائز نہیں. یعنی انہوں نے جب لکھ دیا کہ لا یجوز الوضو بھی, تو بس لا یجوز الوضو بھی, یعنی اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. اس لیے بوٹل میں آپ ہوٹل سے پانی لے آئیے, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہوٹل میں مثال کے طور پہ جو پانی ہے اس کو بھر لائیے, تو وہاں سے اس سے وضو کر لیجیے. یا ممکن ہے کہ باہر نہیں کہتا اگر 10 قدم واپس جانے کی گنجائش موجود نہیں ہے, رش ہے, پریشر ہے لوگوں کا, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر واپس جانے کی گنجائش نہیں ہے گھوم کے ایسے چلے جائیے, اپنا تو آپ وہ چھوڑ دیں. یا پھر اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس یعنی اتنا زیادہ رش ہے, چونکہ بعض اوقات طواف میں اتنا شدید رش ہو جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے اختیار سے چل بھی نہیں رہے ہوتے, جبکہ طواف کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اختیار سے حرکت کریں. یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ رش کی وجہ سے آپ اٹھ گئے ہیں, آپ کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں اور آپ ماشاءاللہ وہاں پر چل رہے ہیں, یعنی دون اختیار لا یجوز. یعنی جتنا بھی آپ نے بغیر اختیار کے طواف کیا ہے اتنا بھی آپ کو اسی طرح سے واپس جانا ہے اور واپس جا کر آپ کو وہاں سے طواف کا آغاز کرنا ہے. چونکہ اس طرح کی بعض چیزوں کو سننے میں آیا کہ وہ سائڈوں سے اتنا زیادہ رش ہوتا اور پھر وہ ماشاءاللہ جو افریقہ سے آئے ہوتے یا مختلف اور جگہوں سے آئے ہوتے وہ ہوتے بھی اتنے لمبے ہیں, تو وہ اگر آپ کے ساتھ آ کے جڑ گئے نا کندھے کے ساتھ کندھا, تو آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں رہتے, پھر آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین سے تھوڑا سا بلند ہو جاتے ہیں. بلند ہونے کے نتیجے میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ طواف وہ کرا رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں. تو اگر وہ کرا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے, آپ کو خود سے طواف کرنا ہے. اچھا اب یہاں پر مسئلہ ہو گیا, یہاں پر مسئلہ کیا ہو گیا, واپس تو نہیں جا سکتے جیسے بھائی نے بولا, واپس جائیں گے تو پھر تو گئے, یعنی آپ تو پانی کے بہاؤ میں چل رہے ہیں, پھر آپ چلتے ہوئے اسی مقام پر دوبارہ واپس آئیں گے کہ جہاں سے آپ کا طواف تعطل کا شکار ہوا تھا, اور وہاں سے پھر نیت کر کے آگے سلسلہ شروع کریں گے. کیا 10 قدم آگے چلے گئے, ہمارا کندھا خانہ کعبہ کے ساتھ نہیں ہے, تو ہم نے ریورس اسی قدموں کی طرح واپس آنا ہے یا پھر کسی طریقے سے بھی آ جائیں, یعنی آپ کو یقین ہو کہ اس مقام سے میرے طواف کی جو مڑ کے ضرور وہاں سے دوبارہ سے سلسلہ شروع کر دیں. ریورس گیئر لگ ہی نہیں سکتا, چھوڑنا پڑے. کندھے کو صحیح رکھنے کے لیے وہ پلر والا سامنے پلروں کو دیکھتے ہیں, آسانی سے آپ مڑتے جائیں گے. نہیں پتا. اگر آپ یہ ہے کسی کو سوٹ کر دے تو اگر آپ نے اپنے شولڈرز کو ساتھ ساتھ موو کرنا ہے تو آپ کو سامنے ایک وائٹ سے پلر نظر آتے جائیں گے.
जब उस पर आपकी नजर होगी तो ऑटो आपका जो है ना कंधा जी ठीक। बाहर वाली साइड पे है, राइट साइड पे। आप नजर उस पर रखेंगे तो आपका शोल्डर बिल्कुल राइट है। फिर अगले पे जाएंगे, जैसे मीनारे अली आगा उधर बताएंगे तो उससे फिर उससे अगले पे तो 3-4 जगह पे डायरेक्शन ऐसी बनी है, आपका शोल्डर ऑटोमेटिक। इससे प्रीवियस प्रैक्टिस तो ये बताती है कि ये कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, जब हम करते हैं तो सब कुछ आसानी से खुद ब खुद होता जाता है। जी ऐसा मददगार होता है। हाँ, परवरदिगार वहाँ पर इतना मतलब मदद करता है। सफर पढ़वा के लिए चलते हैं, इस्तेमाल भी नमाज कर करते लेते हैं। हैं। मुकाम इब्राहिम का ये जो हाथ कराया इन्होंने करा दिया यहाँ पे, ये कैसे होगा? ये मैं उस तरफ से आ रहा हूँ। यहाँ पे जो माइक उधर से ले आया। जी जी, आपको ना एक छोटा सा किताबचा दिया गया है तवाफ़ की दुआओं के अनवान से ना, तो वो हर एक शौत का, हर एक चक्कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करना, मैं शौत लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, यानी वो हर शौत का एक अलग मखसूस दुआ है। तो हम लोग हर शौत में इंशाल्लाह वही दुआ पढ़ेंगे, उसका बाजू का तकरार करेंगे। अपनी अपनी पढ़ेगा या आप पढ़ेंगे तो हमारी तरफ से भी कबूल होगा। जब तक मेरा गला नहीं बैठेगा मैं पढ़ूंगा। इंशाल्लाह आगा बढ़ेंगे, खुदा इनको तंदुरुस्ती दे। पढ़ने में कोई गलती भी कर सकते हैं या कोई आगे पीछे समाज कर सकते हैं, मकसद ये है जी 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 हमारा कबूल है। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। यानी आपने बेसिकली आप यानी दुआ वाजिब नहीं है, यानी आपने नियत की, आपने जैसे ही वहाँ पर पहुँचे आपने नियत की मैं तवाफ़ करता हूँ उम्रे मुफरद का कुर्बतन इल्लल्लाह, उम्रे तमत्तु का तवाफ़ कुर्बतन इल्लल्लाह। आपने जैसे ये नियत की, नियत करने के बाद आपने वो जहाँ तवाफ़ शुरू कर दिया। अब उस सूरत में कुछ मकरूहात हैं, कराहत है कि आपस में बात करो, मिसाल किसी ने घर की बात शुरू कर दी, किसी ने कोई और बात शुरू कर दी, कराहत है, अच्छा नहीं है दुआ व मुनाजात के अंदर। और वो ज़रूरी भी नहीं है कि वही जो दुआएं लिखी हैं वही आपने दुआएं पढ़नी है, कोई और भी दुआ पढ़ लो, कोई मुश्किल नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हत्ता जो हम दुआ पढ़ें आपको अरबी में समझ नहीं आ रहा, आप उर्दू में दुआ पढ़ो, यानी भी पढ़ सकते हैं। दुआएं इमाम ज़माना पढ़िए, दुआएं तवस्सुल पढ़िए। उसी किताब में आपको तर्जुमा भी साथ दिया गया, उसी को बेशक आप तर्जुमा पढ़ लीजिए, यानी उसमें वो खुद मतन पढ़ना वाजिब नहीं है, मतन पढ़ना ज़रूरी है। साथ के साथ वहाँ पे ये कितने टाइम में ऑलमोस्ट 45 मिनट में एक तो 7 चक्कर पूरे हो जाए। 50 मिनट या 1 घंटा भी हो तो हम कम से कम अपना वजू तो बरकरार कर सकते हैं। सर्दी रहता है, खुदा ताकत दे देगा। हम लोग यहाँ पर जब तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ करने के बाद जब हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा मकाम इब्राहीम पे, तो हम लोग जैसे ही हम लोग अपना तवाफ़ मुकम्मल करेंगे तो ये मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम के पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। तवज्जो से सुनिएगा ये वाला, हम मकाम इब्राहीम के पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। रश बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा, मुमकिन है हमें यहाँ जगह ना मिले, हमें बहुत करते शाहिद साहब के पास जगह मिल गई, हमें शाहिद साहब के पास जगह मिल गई, वहाँ पर हम लोग खड़े हो गए। वहाँ पर खड़े हो गए इस तरह से कि मकाम इब्राहीम के पीछे हम लोग महसूब हो, हिसाब ये हो कि हम लोग मकाम इब्राहीम के पीछे खड़े होकर 2 रकात नमाज मिसाल तवाफ़ उम्रे मुफरदा के लिए कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत की और वहाँ पर 2 रकात नमाज आपने पढ़ ली। अब ये जो 2 रकात नमाज पढ़ी है, वहाँ पर जो मसला होता है वही रश की वजह से कि खातून और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर खातून भी आ गई और मर्द भी आ गए, तो यहाँ पर भी क्या करें। तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई का फतवा ये है। आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि अगर बिल्कुल साथ आकर भी खड़ी हो गई है, बिल्कुल साथ आकर, यानी इस तरीके से कि मुमकिन है कि ज़रा सा हिले तो उसके साथ कंधा भी लग जाए आपका या आपका बाजू लग जाए, तब भी वहाँ पर आप 2 रकात नमाज इसी तरह से नियत करके कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़िए, आपकी वो नमाज ठीक है। जबकि आयतुल्लाह खामनई के जो मुक़ल्लिदीन हैं वो कहते हैं कि कम अज़ कम उस खातून, बेशक साथ खड़ी है, उस खातून और आपके दरमियान 1 शिबर का फासला होना चाहिए। 1 शिबर का फासला हो आप में और उस खातून में तो फिर कोई इश्काल नहीं, यानी अगर मर्द है तो फिर तो कोई इश्काल नहीं है, लेकिन अगर खातून है तो आयतुल्लाह खामनई के मुक़ल्लिदीन के लिए कि 1 शिबर का फासला होना ज़रूरी है। आयतुल्लाह सिस्तानी उसके भी कहते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, 1 शिबर का फासला नहीं भी है तब भी वहाँ पर अगर आप आकर नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी वहाँ पर नमाज हो। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर तवाफ़ किया और तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज अदा की, उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह ताला सफ़ा और मरवा की तरफ जाएंगे। वहाँ पर नमाज जो है बाजमात तो नहीं होगी ना, अपनी अपनी इंफरादी होगी, ये बताना है। सब कुछ हो गया। मकाम इब्राहीम से बाहर होगी नमाज। जहाँ पर हमारे पास काबा में बाजमात नमाज का ताल्लुक है, वहाँ पर खामनई के जो मुक़ल्लिदीन, आयतुल्लाह खामनई के मुक़ल्लिदीन, वो उन्हीं के साथ बाजमात की नियत करके सिलसिला कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मगरिब की नमाज हो रही, 3 रकात नमाज, मैं खामनई का मुक़ल्लिद हूँ, 3 रकात नमाज इसी इमाम के पीछे के जो वहाँ पर पढ़ा रहा है वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत की और मैंने अपनी नमाज पढ़ी। क्योंकि बाजमात नमाज में आप अल्हम्द
الحمد اور جو چھوٹی صورت ہے وہ قرات نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں صرف سنتے ہیں. اور اگر آپ کو امام جماعت کی آواز نہ آ رہی ہو تو آرام آرام سے سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بس آیت اللہ خامنئی کے مقلدین جتنے بھی ہیں وہاں پر باجماعت کی نیت کر کے باجماعت ہی کے طریقے سے وہ نماز ادا کریں گے. ہاتھ نہیں باندھیں گے, ہاتھ کھول کے رکھیں گے, پتہ چلے وہاں پر ہاتھ نہیں باندھنا. نماز اپنی پڑھنی ہے لیکن باجماعت کی نیت کریں گے ہم لوگ, اور اسی طرح سے نماز ہم لوگ مکمل کریں گے. جبکہ آیت اللہ سستانی کے جو مقلدین ہیں وہ وہاں پر باجماعت نماز کی نیت نہیں کریں گے بلکہ صورتاً ویسے ہی ان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کریں گے, لیکن حمد اپنی پڑھیں گے, چھوٹی صورت اپنی پڑھیں گے, لیکن صورتاً انہی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے. یعنی آیت اللہ خامنئی کے مقلدین کے لیے باجماعت نماز کی طرح الحمد چھوٹی صورت بھی ضروری نہیں, جبکہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ضروری ہے. ہاں باجماعت کی نیت کر. اب جب ہم لوگوں نے طواف کر لیا اور ہم لوگوں نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز طواف بھی ادا کر دی, اس کے بعد ہم لوگ صفا پہ آ جائیں گے. صفا پہ آ کر انشاءاللہ ہم لوگ مثل امثال سنوات سابقہ ہم لوگ وہاں پر آ کے انشاءاللہ تعالیٰ دعا انجام دیں گے, اور دعا انجام دینے کے بعد سعی کی نیت کریں گے. سعی عمرہ مفردہ کی ہے یا عمرہ تمتع کی ہے, حجۃ الاسلام کے لیے قربتاً الی اللہ. جس کی واجب ہے وہ واجب کی نیت کرے گا, جس کی مستحب ہے وہ مستحب کی نیت کرے گا, اور جس کی مثال کے طور پہ نیابت کا ہے وہ نیابت کی نیت کرے گا, جس کا نائب بن کے مثال کے طور پہ وہ وہاں پر آیا. اور صفا سے کیا کرے گا, اپنی سعی کا آغاز کرے گا. صفا سے جب آپ مروہ کی طرف جا رہے ہوں گے, ہم لوگوں نے جو 7 چکر لگانے ہیں, صفا سے مروہ کی طرف پہنچ کر یہ 1 چکر شمار ہوگا. یعنی 1 چکر شمار ہوگا اس طرح سے کہ صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پہ ہمارا 7واں چکر مکمل ہوگا. صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا دوسرا, اسی طرح سے دوبارہ تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں اور 7واں دوبارہ صفا سے مروہ کی جانب. ہم لوگ اسی طرح سے صفا سے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح کا آغاز کریں گے. جب صحیح کا آغاز کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایک کتابچہ دیا گیا کہ جس میں صحیح کی دعائیں موجود ہیں. یعنی وہاں پر انشاءاللہ ہم لوگوں نے دعاؤں کی تلاوت کرتے ہوئے صحیح کو انجام دیں گے. صفا سے مروہ پہلے چکر کی دعا موجود ہے, اسی طرح سے مروہ سے صفا دعا موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ وہ دعا وہاں پر دعا پڑھتے رہیں گے. اور وہاں پر آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کے دونوں کے مقلدین کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آخر تک صفا تک جائیں یا آخر مروہ تک جائیں. وہ وہاں پر جہاں چڑھائی ہے, جہاں پر آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ وہاں پر جائیں گے, جیسے ہی ہم لوگ صفا سے نیچے اترے مروہ کی چڑھائی آئی, وہ تھوڑی سی چڑھائی کے بعد بھی جہاں پر ہمارے پاس دوبارہ سے ٹرن بنتا ہے صفا تک کے لیے, اگر وہیں سے واپس آ جاتے ہیں تو بس یہ کافی ہے. اور دوسری جو ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ صفا اور مروہ سے اوپر بھی انہوں نے ایک فلور بنایا ہوا, اس پہاڑیوں سے اوپر بھی فلور بنایا ہوا کہ جہاں پر وہ صحیح کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ صحیح انجام نہیں دے سکتے. بس ہم لوگ یا پھر گراؤنڈ فلور میں صحیح انجام دیں گے یا پھر بیسمنٹ میں انجام دیں گے. ہم لوگ فرسٹ فلور کے اوپر صحیح کو انجام نہیں دے سکتے چونکہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے بھی بلند ہو جاتا کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح درست نہیں ہوگی. جب ہم لوگ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس اوپر جہاں پر چھت ہے اس کے اندر بعض حصے میں انہوں نے سبز رنگ کی لائٹ لگائی ہے, گرین لائٹس ہیں. وہ گرین لائٹس نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں پر آپ کو ہرولہ کرنا ہے. یعنی جب آپ نے ہرولہ کرنا ہے, آپ صفا سے مروہ کی جانب جا رہے ہیں, جیسے ہی وہ گرین لائٹس آئی ہیں, صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, خواتین کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے صرف, وہاں پر آپ نے تیز قدم اٹھانا ہے. یعنی وہ تیز قدم اٹھانا ہرولہ کہلاتا ہے. چونکہ عربی زبان میں ہمارے پاس 2 لفظ ہیں, ایک جری کہلاتا ہے اور ایک ہرولہ کہلاتا ہے. ہرولہ یعنی تیز تیز قدم اٹھانا, اور جرج یعنی بھاگنا. وہاں پر بھاگنا نہیں ہے بلکہ صرف تیز قدم اٹھانا. وہ ایک خاص پیسج ہے, وہ گرین لائٹ سے پرومیننٹ ہے, تو وہ آپ جیسے ہی وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو تیز تیز قدم اٹھانا, یہاں تک کہ پھر آپ جیسے وہ لائٹس ختم ہو تو نارمل اپنی اسی رفتار میں آ جائیں گے, اور آنے کے بعد ہم لوگ مروہ تک جائیں گے. اور اسی طرح سے مروہ سے جب واپس صفا کی طرف آ رہے ہوں گے وہاں پر بھی اسی طرح سے وہ گرین لائٹس آئیں گی. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی درس میں خدمت میں عرض کروں گا کہ وہاں پر کیوں تیز قدم کیوں اٹھانا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں وہ مشکل نہیں ہے. یعنی اگر آپ شروع سے بھی تیز چل رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں. وہ نہیں اونٹ کی مانند وہ جیسے اونٹ چلتا ہے اس لائٹ کے اندر تک
हाँ हरवला यानी वो तेज़ कदम उठाना, यानी वो ज़रूरी नहीं कि आप उस तरह से प्रैक्टिस करें, सिर्फ तेज़ कदम उठाना आपके लिए, तेज़ कदम उठाना आपके लिए बस वहाँ पर मुस्तहब है, वो भी इल्ज़ामी नहीं है, इस्तेहबाब है। यानी अगर कोई वहाँ पर नहीं कदम तेज़ उठा सक रहा अपनी बुजुर्गी की वजह से, किसी भी वजह भूल गया, मिसाल के मैं ग्रीन लाइट्स की तरफ मुतवज्जह ही नहीं हुआ और मैं हरवला नहीं कर सका और उसी तरह अपनी नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ, तब भी कोई इश्काल नहीं है। यानी हरवला मुस्तहब है, सही के अंदर वाजिब में नहीं, करना बेहतर है। यानी मैं भूल गया, मैं लाइट्स नहीं दे सका, कोई मरीज़ी की वजह से, कोई पाँव में दर्द किसी के शुरू हो गया, खुदा ना करे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है किसी के मिसाल के तौर पे एड़ी में दर्द हो गया या कोई भी वजह हो सकती है, खुदा हिफाजत में रखे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नहीं करता तो उसमें कोई इश्काल नहीं है। जैसे ही हम लोग मरवा पे पहुँचेंगे तो मरवा पे जाके वहाँ पर उम्र मुफरदा का जो 5वां रुकन है वो अंजाम देंगे, या फिर उम्र तमत्तो का भी वहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे, तकसीर करेंगे। तकसीर से क्या मुराद, हम लोग थोड़े से अपने बाल काट लेंगे, वो थोड़े से बाल काट लें, कहीं से भी काट लें, ऊपर से काट लें, दाएं से काट लें, आगे से काट लें, यानी कहीं से भी अगर आप थोड़े से बाल काट लें तो वह तकसीर कहलाएगी। और अगर तो आपने हल्क कराना है, यानी इस तरीके से कि आप लोगों ने सर मुंडवाना है तो सर मुंडवा भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आपके पास इतने बाल आ जाएं कि आप बाद में हज की तकसीर कर सकें। ख़वातीन सिर्फ तकसीर करेंगी, यानी वो सिर्फ तकसीर करती हैं, वहाँ पर बहरहाल डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं और आप किसी की भी तकसीर कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि जब आप अपनी तकसीर कर चुके हो, आपने अपने बाल काट लिए, अभी अपनी कैंची से आप मिसाल के तौर पे 10 और दोस्तों की या 10 और जो मोतमरीन हैं या जो अहबाब हैं अगर उनकी तकसीर करते हैं तो उसमें कोई भी इश्काल नहीं होगा। दूसरे की कैंची इस्तेमाल हो सकती है, हाँ कोई इश्काल नहीं, लेकिन उस कैंची तो आप इस्तेमाल कर लें अगर आपने खुद से करना है, लेकिन दूसरा आपकी बाल भी काट सकता है उस सूरत में कि जब अपनी पहले तकसीर कर ले, जब अपनी तकसीर कर ली, हाँ मुहर्रम ना हो यानी मुहल हो गया हो तो उस सूरत में वो दूसरे की भी तकसीर अंजाम दे सकता है। मरवा पे जैसे ही हमारी सही मुकम्मल होगी हम लोग तकसीर करेंगे, तकसीर करने के बाद दोबारा से तवाफ़ निसा के लिए हम लोग दोबारा से मताफ़ में आ जाएंगे। मताफ़ यानी जहाँ पर हम लोग तवाफ़ करते हैं, यही नहीं उसी तरह से हम लोग दोबारा हजर अस्वद से उसका आगाज़ करेंगे, उन तमाम चीज़ों का, फिर तहारत शर्त, फिर वज़ू शर्त है कि अगर किसी ने सही में वज़ू नहीं किया तो दोबारा से वज़ू करेगा ताकि मताफ़ में आ सके। फिर उसी तरह से 7 शौत हम लोग वहाँ पर लगाएंगे और 7 चक्कर लगाने के बाद तवाफ़ मुकम्मल करके नमाज तवाफ़ निसा को अदा करेंगे और उसके बाद हम लोगों के ऊपर वो जो एहराम की तमाम पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा उम्र मुफरदा मुकम्मल हो जाएगा। जबकि उम्र तमत्तो में सिर्फ आखिरी 2 रुकन हम लोग अंजाम नहीं देंगे, यानी क्या मतलब, यानी तवाफ़ निसा और नमाज तवाफ़ निसा को अंजाम नहीं देंगे, वो फिर अमाले मक्का में इंशाअल्लाह ताला हज और अरफात और वकूफ़ के बाद उसको फिर अंजाम दिया जाएगा। एक दफ़ा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले की नियत करेंगे, जो पहली दफ़ा जा रहे हैं वो हज वाजिब की नियत करेंगे, हज्जतुल इस्लाम, हज तमत्तो मेरा हज्जतुल इस्लाम वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, उम्र मुफरदा भी इसी तरह से वाजिब की नियत से आप अंजाम, पहला उम्र वाजिब की नियत से अंजाम देंगे।